محاسن کلام غالب از عبد الرحمن بجنوری، بلند خوانی محمد خلیل الرحمن۔ نمبر 2، اگر ادبی حیثیت سے غور کیا جائے تو دیوان غالب یکتا ہے۔ بلاغت یعنی تقلیل الفاظ بلا اختلال معنی اس سے زیادہ محال ہے۔ کہیں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس کو پرکن کہا جا سکے۔ فصاحت کی یہ کیفیت ہے گویا دریائے لطافت رواں ہے۔ اگر بوتیقہ کی روح سے لحاظ کیا جائے تو یہ کتاب اپنا آپ جواب ہے۔ شعر کی بنیاد عروض پر قائم ہے۔ عروض موزونیت کی میزان میں الفاظ کے تولنے کا نام ہے۔ نقطۂ تعدیل کو پانے کے لیے صدہا نازک سے نازک اور گراں سے گراں اوزان سے کام لیا جاتا ہے، اور یہ اوزان شاعری نے موسیقی سے مستعار لیے ہیں۔ کوئی آسان سے آسان اور مشکل سے مشکل بحر ایسی نہیں جس میں مرزا نے کلام موضوع نہ کیا ہو۔ جہاں ان کے ہاں وہ بحریں ہیں جو خط مستقیم سے مماثل ہیں، وہیں وہ بحریں بھی ہیں جن کی صورت ازروع اقلیدس، خطوط منحنی اور دوائر کے مشابہ ہے۔ جہاں رواں بحریں موجود ہیں وہیں افتاں و خیزاں بحریں بھی ہیں۔ مثلا کہتے ہیں نہ دیں گے ہم، دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کہ گم کیجے، ہم نے مدعا پایا۔ کارگاہ ہستی میں لالا داغ ساما ہے، برق خرمن راحت خون گرم دہقاں ہے۔ آ کہ میری جان کو قرار نہیں ہے، طاقت بیداد انتظار نہیں ہے۔ عجب نشاط سے جلاد کے چلے ہیں ہم آگے، کہ اپنے سائے سے سر پاؤں سے ہے 2 قدم آگے۔ بہت سے شعراء جن میں استاد شامل ہیں عروض کو شعر کی تکمیل کے لیے کافی خیال کرتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ عروض کا مدعا اس موسیقی کی طرف سامعہ کو رہنما کرنا ہے جو قالب شعر کو اپنے دخل سے زندہ کرتی ہے۔ اگر شعر ازروع مفاعیل 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 درست ہو لیکن آہنگ تشنہ رہ جائے تو خام ہے۔ ایسا شعر مثل ایک آئینہ کے ہے جو گلخن سے سالم اور درست باہر آئے لیکن صیقل سے محروم رہے۔ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے۔ یہی باعث ہے کہ دیوان کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے۔ اوزان رمل میں فاعلات 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 ایک نہایت مستعمل بحر ہے۔ الفاظ نہایت آسانی سے اس کا جامع قبول کر لیتے ہیں۔ شعراء اردو اکثر اس کو کام میں لاتے ہیں، لیکن عیب اس میں یہ ہے کہ مصروں میں رقص صوتی کم پیدا ہوتا ہے۔ مثلا یہ فارسی کا شعر: ہر کی خواہد گو بیا و ہر کی خواہد گو برو، گیر و دار حاجب و درباں دریں دربار نیست۔ جو کوئی آنا چاہتا ہے اس سے کہو آ جائے، اور جو کوئی جانا چاہتا ہے اس سے کہو چلا جائے۔ اس دربار میں کوئی پکڑ دھکڑ اور کوئی حاجب و درباں نہیں ہے۔ جو وصل و ترکیب کی بیش بہا مثال ہے، باوجود استاد کی کاوش و کاہش کے معیار رسا نہیں ہوا۔ اس مقابلے میں یہ ترانہ ریز شعر ملاحظہ ہو: ہم نشیں مت کہہ کے برہم کر نہ بزم عیش دوست، وہاں تو میرے نالے کو بھی اعتبار نغمہ ہے۔ غالب کے شعر کی یہ موسیقی کی خوبی بلا امداد ساز و ترنم کے ترتیل سے دریافت ہو سکتی ہے۔